مفتی سلطان کے بیانات کے لیے مفتی سلطان آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود۔ صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ درود پاک پڑھ لے ایک مرتبہ پیار محبت کے ساتھ۔ اللہم صلی علی محمد فی اول کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی اوسط کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی آخر کلامنا۔ سورۃ العادیات 11 آیتوں پر مشتمل ہے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ سورت مکی ہے، اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ سورت مدنی ہے۔ ان سورتوں کے اندر جہاں پر اختلاف ہوتا ہے کہ یہ مکی ہے یا مدنی، اس میں اختلاف کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ کچھ آیتیں مکی ہوتی ہیں، کچھ آیتیں ہجرت کے بعد نازل ہو چکی ہوتی ہیں، اور یہ سورۃ العادیات اللہ رب العزت نے جو نازل فرمائی ہے، اس سورت میں اللہ نے ابتدائی 5 آیتیں ایسی نازل فرمائی جس میں اللہ نے قسم کھائی ہے۔ 5 آیتیں، اور قسم بھی کس کی؟ گھوڑوں کی۔ کس کی؟ گھوڑوں کی قسم کھائی۔ تفسیر بیضاوی ایک تفسیر کی کتاب ہے، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 332 میں لکھا ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، جو بندہ سورۃ العادیات کی تلاوت کرے گا، اللہ اس کو اس بندے سے 10 گنا زیادہ ثواب عطا فرمائیں گے جس نے مزدلفہ میں رات گزاری۔ جس نے مزدلفہ میں رات گزاری، اور اس شخص کے برابر ثواب عطا فرمائیں گے جو حج کے تمام ارکانوں میں شریک رہا ہوں۔ سورۃ العادیات گزشتہ اور اس کے گزشتہ مجلس میں آپ کی خدمت میں سورۃ القاریعہ کی تفسیر آئی تھی۔ اس کی فضیلت میں اللہ کے رسول نے کیا فرمایا تھا؟ جو بندہ اس سورت کی تلاوت کرے گا، نام اعمال میں اس کا وزن بھاری ہوگا، اس کا ترازو کا پلڑا کیا ہوگا؟ جو بندہ سورہ قاریعہ کی تلاوت کرے گا، اللہ اس کے ترازو کو بھاری کریں گے، اور جس کا ترازو کا پلڑا بھاری ہوگا، ہم نے گزشتہ ہفتے پڑھا، فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جس کا بھی ترازو کا پلڑا، نیکیوں کا، اعمال کا، ایمان کا پلڑا بھاری ہوگا، یہ پسندیدہ جنت میں ہوگا، پسندیدہ زندگی میں ہوگا، من چاہی زندگی۔ اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ من چاہی زندگی۔ یہ من چاہی زندگی ہم کو یہاں نہیں ملتی،
یہاں ملیں گے بھی نہیں، اس لیے کہ ہم بہت بے بس ہے اس جہاں میں۔ اللہ نے انسان کو بہت بے بس بنایا ہوا ہے، تھوڑا سا اختیار مل جاتا ہے وہ اپنے آپ کو خدا سمجھتا ہے، تھوڑا سا اختیار مل جاتا ہے، پاور ملتی ہے، حکومت کا نشہ سر پہ چڑھنے لگتا ہے، فوراً نیچے اور کمزوروں کو کیڑے مکوڑے سمجھنے لگتا ہے۔ لیکن موت تو انہیں بھی آتی ہے، موت تو قرآن میں جگہ جگہ پہ اللہ نے مثالیں بیان فرمائی، جیسے فرعون کی مثال اللہ نے دی، 400 سال تک سر میں درد نہیں تھا، بادشاہت بالکل زبردست قسم کی، اتنی بادشاہت کی نشہ چڑھ گیا اور کہنے لگا کہ میں رب ہوں، وہ بھی چھوٹا موٹا نہیں، بڑا، کیا ہوں؟ اعلیٰ۔ کون سا رب؟ بڑا رب۔ پھر اللہ نے کیا کیا؟ رب ہے تو مرا کیسے؟ اور جس علاقے میں حکومت کرتا تھا اسی علاقے میں ایک سمندر تھا، بحر قلزم، اسی سمندر میں اللہ نے اس کو ڈبا دیا، اس کو اور اس کے ماننے والے، اس کے پیچھے چلنے والے سب کو اللہ نے کیا کر دیا؟ 10 محرم الحرام کو اللہ نے ڈبا دیا۔ تو اگر خدا تھا تو پھر مرا کیسے؟ خدا کا مطلب جس نے سب کو پیدا کیا۔ اب تو اپنے آپ کو خدا سمجھتا تھا اور تیرے دعوے کے مطابق اس پانی کو تو نے پیدا کیا، جس کو تو نے پیدا کیا اسی نے تیری کیا کر لی؟ جان لے لی، اسی نے تجھے مار دیا، تو تیرے خدائی کا دعویٰ جھوٹا ہو گیا۔ تو من چاہی زندگی یہاں کسی کو نہیں ملے گی۔ ہم تو بہت کچھ چاہتے ہیں، انسان ایڈجسٹ کرتا ہے زندگی میں، ہر چیز میں، چھوٹی سے چھوٹی، بچپن سے لے کر موت تک ایڈجسٹ ہی کرنا ہے اسے، اسی کا نام زندگی ہے۔ اور ایڈجسٹ نہیں بھی اگر کریں گا تو نہیں کر کے کریں گا کیا؟ نہیں کر کے کرے گا کیا؟ مجھے یہ گاڑی پسند نہیں، ہاں ٹھیک ہے، کیا کرتا پھر؟ ڈاکہ ڈالتا ابھی شو روم میں جا کے؟ نہیں، جو ملا شکر ادا کرنا ہے، دوسرا کوئی چارہ نہیں ہے۔ دنیا ایسی ہے بھائی، گھڑی ملی، موبائل ملا، بیوی ملی، جو ملی ہے اللہ کا شکر ہے، کمی زیادتی وہاں پوری کریں گے جنت میں کہاں پوری کریں گے؟ من چاہی زندگی یہاں ہے ہی نہیں، یہاں پر جو انسان چاہتا ہے وہ پورا ہو جائے۔ اللہ نے دنیا کو ایسا بنایا نہیں، لیکن اللہ کہہ رہے ہیں اگر تم نے اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزاری، اللہ کو راضی کرنے والی اگر زندگی گزاری، اللہ کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کرتے رہے، زندگی تو کٹ رہی ہے فرما برداروں کی بھی اور نافرمانوں کی بھی۔ صحابہ بھی دنیا سے چلے گئے اور اس وقت میں سامنے جو دشمنوں کا لشکر تھا وہ بھی دنیا سے چلے گئے، لیکن کل قیامت کے دن سب کا معاملہ الگ الگ ہوگا، سب کو الگ الگ جگہ پہ کھڑا کیا جائے۔ تو کٹی نا زندگی، ہماری بھی کٹ رہی ہے، دیکھتے دیکھتے 30 35 40 50 سال کے ہو گئے، اب ایسے دھیرے دھیرے کرتے کرتے اور 60 70 سال کے ہو جائیں گے اور دنیا سے چلے جائیں گے۔ وہ آج کل وہ کہتے نہیں اتنی بیماری آئی ہے کہ ابھی تو چیک اپ نکلا ہوا ہے، مشینری نکلی ہوئی ہے، مشینری کو زمانہ ہے، چیک کر کے بتا دیتے ہیں۔ ہم کو لگتا ہے کہ میں 30 32 سال کا ہوں، لیکن ہمارے اندر کتنی بیماریاں بسی ہوئی ہیں، چیک کرنے کے بعد وہ باقاعدہ بتاتے ہیں کہ تمہاری عمر سے کتنے سال آگے ہے 32 33 سال کا، لیکن ہے کتنے؟ 56 سال کے۔ تم اپنے 56 سال کا جو بوڑھا رہتا ہے وہ جس کنڈیشن میں اس کے باڈی کا جو لیول ہوتا ہے، جو کنڈیشن ہوتی ہے، تم 34 سال کی عمر میں وہ کنڈیشن میں ہے، یہ آج کی مشینری بتاتی۔ پھر اب وہ 56 سے 64 چلا گیا، یہ 32 سے حضرت 8 سال ادھر آ گئے تو 40 سال کی عمر میں سنائی دیتا ہے نا، ہارٹ اٹیک سے مر گیا، برین ٹیومر سے مر گیا اور اس سے مر گیا، 40 سال کی وہ ہے عمر کے اعتبار سے 40 سال، لیکن بیماری اور جسم کے ساختہ کے اعتبار سے وہ کتنے سال کا تھا؟ 64 65 سال کا تھا۔ تو 30 40 سال گزر گئے، پھر آگے اور 10 12 سال نکلیں گے ایسے بھی، اس کے بعد پھر دنیا سے چلے جانا ہے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ من چاہی زندگی تمہارے لیے تیار کر کے رکھی ہے، جو چاہوں گے ملے گا، جیسا چاہوں گے ملے گا، آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ لا تخالطہ الظنون لا تراہ العیون ولا تخالطہ الظنون، ایسی نعمتیں، ایسی جنت تیار کر کے رکھی ہے کہ آج تک کسی آنکھ نے اس کو نہیں دیکھا اور کسی خیالوں کے اندر بھی وہ چیزیں کبھی گزری نہیں ہوں گی۔
یہ مثالیں ہم کو سمجھانے کے لیے دی جاتی ہے، اتنے بڑے انگور ہوں گے اور اتنا بڑا انار ہوگا اور ایسے آم ہوں گے، تو ایسے ہمارے جیسے آم نہیں ہوں گے، یہ سمجھانے کے لیے مثال دی جاتی ہے، سمجھانے کے لیے، اور یہ آم کے ذریعے سے وہ آم کو سمجھایا گیا۔ اب اس کی حقیقت کیا ہوں گی، کبھی ایسا نہ سمجھنا کہ ہم نے یہاں انگور دیکھا ہے تو وہاں پر جانے کے بعد بھی ایسے چھوٹے چھوٹے ہوں گے، نہیں، وہاں کی کیفیت ہی الگ ہوں گی، وہاں کا ٹیسٹ ہی الگ ہوگا۔ یہاں ایک مرتبہ ایک چیز کھاتے ہیں بور ہو جاتے ہیں، بس یار زیادہ کھاؤں گا تو شوگر ہو جائیں گا، زیادہ کھاؤں گا تو ویٹ بڑھے گا، وزن بڑھے گا، اور یہ ہوگا وہ ہوگا، یہ یہاں لگے ہوئے مسئلے، حد سے زیادہ نہیں کھا سکتے، سردیاں ہو جائیں گے، خاصی، ہر ایک میں کچھ نہ کچھ صفتیں اچھائیاں ہے تو کچھ نہ کچھ بیماریاں بھی لگی ہوئی ہے، تو لمٹ باندھا گیا ہے، اس سے زیادہ مت کھاؤ۔ لیکن کل قیامت کے دن جنت میں جنتی کو جو نعمتیں اللہ عطا فرمائیں گے، جتنا چاہے اتنا کھاؤ، اور جتنا کھاتے جاؤں گے اس کی لذتیں بڑھتی جائیں گی، جتنا کھاتے جاؤں گے اس کی اتنی لذتیں، ہر بار اس کی لذت بڑھتی جائیں گی، ہر بار لذت بڑھتی جائیں گی۔ آم کھا رہے، سیب کھا رہے، اور انگور کھا رہے، انار کھا رہے، جو بھی نعمتیں کھا رہے، وہ نعمتوں کی لذت ہر بار کیا ہوتی جائیں گی، بڑھتی جائیں گی۔ یہ جنت اللہ نے ہمارے لیے تیار کر دی، کوئی ٹینشن نہیں ہوگا، کوئی بیماری نہیں ہوگی، کوئی ڈپریشن نہیں ہوگا۔ یہ دنیا کا انسان کو ٹینشن لگا ہوا ہے، اس زندگی میں لگا ہوا ہے۔ بچہ بھی ایسا بیٹھا ہوا ہے 8-9 سال کا، کیا ہوا، بہت ٹینشن ہے، بولے کتنے سال کا ہے، 8-9 سال کا ہی ہے، ابھی سے اس کو ٹینشن لگا ہوا ہے۔ اس کا ٹینشن الگ ہے، ایگزام سر پہ کھڑا ہے، اس کا ٹینشن ہے، اسکول میں کچھ تبھی کانڈ کر کے آیا ہے، اب گھر پہ بتا نہیں رہا ہے، بس چہرہ اتار کے بیٹھا ہوا ہے۔ دوسرے دن جب کمپلیٹ گھر میں آئی تو سمجھ میں آتا، اچھا کل یہ گل کھلا کے آیا تھا کل، لیکن وہ ایک دن تو گزرا نا ٹینشن میں، ایک دن اس کا کیا گزرا، ٹینشن میں گزرا۔ تو بچپن سے ہی ٹینشن لگا ہوا ہے، جوان ہوتے ہوتے پھر سوچتا ہے یار کیوں جوان ہو گیا۔ بچپن میں یہ سوچا کہ جلدی سے جوان ہوں گا تو آزادی ملے گی، جب جوان ہو گیا تو یوں لگتا تھا کہ آزادی تو اصل نام تھی بچپن کا، بچپن میں اصل آزادی تھی، جوان ہو گئے تو قید ہو گئے، پابند ہو گئے، کچھ اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے، ہے اپنے ظاہری اعتبار سے آزاد، لیکن حقیقی اعتبار سے ہم آزاد نہیں۔ 2 گھنٹے کے لیے باہر چلے گئے تو 200 مس کال آ جاتے، یہ انسان کی زندگی ہے، اور ایسے ہی زندگی گزارنے میں مزہ ہے بھائی۔ دنیا کے اعتبار سے جنت میں جائیں گے تو آزاد ہی آزاد ہے، جو کھانا ہے کھائیں، جہاں جانا ہے جائیں، نعمتیں ایسی، سونے اور چاندی کے محلات آپ نے ابھی تک صرف سنا ہے، دنیاوی اعتبار سے تو ہم نے بھی دیکھا، فوٹو میں دیکھا ہے، یہ عرب کے شیخ لوگوں کے ٹوائلٹ میں سونے کے نل لگے ہوئے ہیں، اور کیا ہے وہ کمنٹ، سونے کا نل لگاؤ یا سونے کا کیا جو بھی لگائے ہے تو، لیکن وہ کیا گندگی کی جگہ ہے۔ لیکن ایسا ریئل میں کسی کا سونے اور چاندی کا گھر ہم نے دیکھا، محل تو بہت دور کی بات ہے، کمرہ بھی نہیں دیکھا ہم نے، چھوٹا سا 10x10 کا کمرہ بھی نہیں دیکھا۔ لیکن اللہ کل قیامت کے دن ہر جنتی کو سونے کا محل عطا فرمائیں گے۔ کیا عطا فرمائیں گے؟ سونے کا محل، سونے اور چاندی کے اینٹیں لگے ہوئے ہوں گے، مشک اور زعفران کا گارا لگا ہوا ہوگا اس میں، یہ اللہ اسی نعمت عطا فرمائے۔ وہ ہے من چاہی زندگی گزارنے کی جگہ، موت کا ٹینشن ہی نہیں ہے، موت کا ٹینشن ہی۔ اب گھر کے اندر ایک بزرگ ہے تو دل میں ہمیشہ کھٹکا لگا ہوا رہتا ہے، ابھی اب جاتے کہ کل جاتے، 1 سال کے بعد جاتے کہ 2 سال، ہے نا دل میں کھٹک لگا ہوا۔ اور ہر انسان کا اپنے ذاتی اعتبار سے کہ بھائی میں کب مروں گا، موت کا ڈر ہے، اس کے جنازے اٹھتے ہوئے دیکھتا ہے تو دماغ میں ایک ڈر سا لگا رہتا ہے، یہ ڈر لگا بھی رہنا چاہیے، جب ڈر لگا ہے تو پھر تیاری کریں گا۔ وہاں موت کا ٹینشن نہیں، بیماری کا ٹینشن نہیں، اور بڑھاپے کا ٹینشن نہیں، بوڑھا بھی نہیں ہوگا، بیمار بھی نہیں ہوگا، مرے گا بھی نہیں، ہر وقت جوان ہوگا، ہر وقت صحت مند رہے گا، ہر وقت زندگی ہوگی، موت کبھی بھی نہیں آئے۔ فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جس بندے کا وزن ترازو کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، اللہ کل قیامت کے دن اس کو من چاہی زندگی عطا فرمائیں۔ کون سی زندگی؟ من چاہی اللہ زندگی عطا فرمائے۔ تو اسی طرح یہ سورۃ العادیات، سورۃ العادیات کے اندر اللہ رب العزت نے ابتدائی 5 آیتوں میں کس کی قسمیں کھائی ہے؟ گھوڑوں کی قسمیں کھائی۔ اس کے بعد اللہ نے 5 آیتوں میں قسمیں کھانے کے بعد جس چیز کا تذکرہ فرمایا ہے وہ آج کے سبق کا خلاصہ ہے، اور ہمارے لیے اس مجلس میں سیکھنے کی اور عمل کرنے کی چیز ہے۔
اللہ رب العزت نے قسم کھائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم والعادیات ضبحا، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو سرپٹ دوڑتے ہوئے ہانپتے ہیں۔ عادیات کے معنی تیز دوڑنے والے، اور ضبحا کے معنی آتے ہیں ہانپنے والے، سینے سے ایک الگ قسم کی جو آواز آتی ہے نا، ضبح، اس کو کہتے ہیں ہانپنا۔ گھوڑے دوڑ رہے اور ہانپ رہے، ہانپتے ہوئے دوڑنے والے گھوڑوں کی اللہ نے کیا کھائی ہے؟ قسم کھائی۔ گھوڑے ایک الگ قسم کا جانور ہے، وفاداری میں، عزت میں، وقار میں، شان و شوکت میں پہلے استعمال کیا جاتا تھا۔ راجہ مہاراجہ اور بادشاہوں کی سواری سمجھے جاتے تھے، اور جنگوں کی زینت ہوا کرتی تھی کیا؟ گھوڑے۔ کئی صحابہ ایسے ہیں جن کی زندگی گھوڑوں پر گزر گئی، جس میں حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ سر فہرست ہے۔ کتنے ملکوں کو فتح کیا، کس پہ؟ گھوڑے پر۔ دو چیزیں انسان کے تابع اللہ نے لگا دی، ایک تلوار ہے اور ایک گھوڑا ہے۔ بندے کو چاہیے کہ اس میں مہارت حاصل کرے۔ یہ دونوں چیزوں کو، ایک بے جان ہے اور ایک جاندار ہے، دونوں کو اللہ نے انسان کے تابع لگا دیا۔ یہ گھوڑا بھی کس کے تابع؟ انسان کے تابع۔ گھوڑا کس کے تابع؟ اتنا وفادار گھوڑا ہوتا ہے، اتنا وفادار کہ مالک نے اگر اس کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کیا تو وہ مالک کے اشارے کو سمجھ جاتا ہے، بولنے کی بھی ضرورت نہیں، اشارے کو سمجھ جاتا ہے۔ کیا کوالٹی، کیا صفات ہے گھوڑے کے اندر! اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جس طرح سے انسانوں میں بہادری ہوتی ہے، ایسے بہادری کس میں بھی ہوتی ہے؟ گھوڑوں کے اندر بھی۔ میدان جنگ شروع ہو رہا ہے، سامنے سے تلوار اور تیر اور نیزوں کی بوچاریں ہو رہی ہیں، ایسے وقت میں انسان دپک جاتا ہے۔ اس بیچ تیروں کی بارش کے اندر اگر دوڑنے والا اگر کوئی جانور ہے تو وہ کون سا ہے؟ گھوڑا ہے۔ یہ بہادری ہے اس کی، یہ اس کی کیا ہے؟ یہ بہادری۔ عین التمر، جنگ عین التمر، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ایسی جنگ لڑی ہے جس میں ریگستان کا علاقہ عبور کیا ہے گھوڑوں پر۔ کس پہ؟ گھوڑوں پر اتنا کام کیا ہے حضرت نے، اتنا کام۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جو ہے نا، ان کا ایک لشکر کے اندر ایک اسپیشل دستہ تھا، گھوڑ سواری کا دستہ، ان کو انہوں نے بانٹا ہوا تھا۔ ایک گھوڑے کے لشکر کے ایک حصے کے 4 ٹکڑے کیے، ایک کو دائیں طرف، ایک کو بائیں طرف، 2 کو پیچھے کی طرف۔ جب جنگ کا پانسا جب پلٹ جاتا تھا تو ان لوگوں کو حکم تھا کہ اچانک چاروں طرف سے گھوڑ سواری کی اسپیڈ کے ساتھ حملہ کرے، اس لیے کہ گھوڑے کی رفتار دوسرے جانوروں کے مقابلے میں سب سے زیادہ کیا ہوتی ہے؟ تیز ہوتی ہے، دوڑنے میں بھی سب سے زیادہ تیز۔ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو اپنے نالوں کے ذریعے سے آگ نکالتے ہیں، چنگاری نکالتے ہیں۔ قدحا کے معنی نعل، قدحا کے معنی نعل، سم کہتے ہیں ٹاپ، پیر کے نیچے کا حصہ، ان کے پیر کے نیچے کے حصے میں لوہا لگا ہوا ہوتا ہے۔ دوڑنے میں جب اتنے اسپیڈ سے دوڑتے ہیں کہ پتھروں پر جب ان کے ٹاپ رگڑے جاتے ہیں تو ان کے رگڑنے کی وجہ سے کیا نکلتی ہے؟ چنگاری نکلتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے دوسری قسم کھائی، فالموریات قدحا، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو کیا کرتے ہیں؟ اپنے نالوں کے ذریعے سے، اپنے ٹاپوں کے ذریعے سے انگارے نکالتے ہوئے دوڑتے ہیں۔ فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا، تیسری آیت، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو صبح کے وقت میں حملہ کرتے ہیں۔ فالمغیرات، مغیرات کہتے ہیں حملہ کرنے کو، صبح کے معنی صبح کے وقت میں حملہ کرنا، یعنی جو بندہ اپنے مشن پر نکلتا ہے، جو اپنے کام کو مقصد سمجھتا ہے، اپنے کام کو اہمیت دیتا ہے، وہ بندہ صبح سویرے جلدی اٹھتا ہے۔ فالمغیرات صبحا، صبح کہتے ہیں بالکل صبح صادق کے وقت میں۔ ایسے وقت میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے جنگی حالات کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ اکثر و بیشتر ایسے وقت میں حملہ کرتے تھے کہ دشمن اس وقت میں غافل رہتا تھا، اور وہ وقت کون سا ہے؟ صبح کا وقت۔ اور ایسے پہلو سے حملہ کرتے تھے جہاں سے آنے کا گمان بھی نہیں ہوتا تھا، جہاں سے آنے کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ غزوہ احد کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب میدان احد میں آئے تو ایسے جگہ کا انتخاب فرمایا کہ جس جگہ پر کہیں سے بھی دشمنوں کے حملے کا کوئی خطرہ نہیں تھا، نہ دائیں طرف سے، نہ بائیں طرف سے، نہ پیچھے سے۔
ہاں سامنے کی طرف ایک پہاڑ تھا، اس پہاڑی کے اس طرف سے دشمنوں کے آنے کا خطرہ تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہاڑی پر 50 صحابہ کرام کو وہاں پر بٹھا دیے اور ان کو تاکیداً فرمایا کہ اس جگہ کو چھوڑنا نہیں، چاہے جنگ جیتے چاہے جنگ ہارے، فتح ہو یا شکست، ہر حال میں آپ کو یہ جگہ پہ برقرار رہنا ہے۔ 50 کے 50 صحابہ کرام وہاں پر کھڑے ہو گئے۔ اللہ رب العزت نے ابتدا میں صحابہ کرام کو، مسلمانوں کو غزوہ احد میں فتح عطا فرمائی۔ دشمن بھاگ رہا ہے، دشمنوں کا لشکر بھاگ رہا ہے اور ان کے پیچھے صحابہ کرام ان کو پکڑنے کے لیے بھاگ رہے۔ اب یہ پہاڑ پر جو کھڑے ہوئے ہیں یہ صحابہ کرام آپس میں یہ باتیں کرنے لگے کہ ایسا لگتا ہے کہ مسلمانوں کو کیا ہو گئی؟ فتح ہو گئی۔ اب چلو مال غنیمت اکٹھا کرتے ہیں، تیر ہے، تلواریں، نیزہ، جو بھی مال ہوتا ہے جنگ کے وقت میں حاصل، اس کو مال غنیمت کہتے ہیں، اکٹھا کرتے ہیں۔ تو ایک صحابی نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول نے سختی سے منع فرمایا، کوئی یہ جگہ نہیں چھوڑے گا۔ تو دوسرے صحابہ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا یہ تھا کہ جب تک جیتتے نہیں، جب تک فتح حاصل نہیں ہوتی اس وقت تک کھڑے رہو۔ فتح ہو گئی، اب کھڑے رہ کے فائدہ، جگہ کو چھوڑ دیا۔ تقریباً 10 یا 11 صحابہ اس وقت وہاں پر پہاڑ پر موجود تھے، باقی کے تمام صحابہ وہاں سے نکل کر میدان کے اندر آ گئے۔ مسلمانوں کے جو صحابہ کا لشکر جو بھاگ رہا تھا ان کے ساتھ شامل ہو گئے۔ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ اسی پہاڑی کے پیچھے 100 لوگوں کا دستہ لے کر انتظار میں کھڑے تھے کہ کب یہ جگہ خالی ہوتی ہے اور کب میں اس پہلو سے کیا کروں گا؟ حملہ کروں۔ صحابہ کرام نکل گئے، 10-11 صحابہ کرام بچے تھے۔ حضرت خالد اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، صلح حدیبیہ کے بعد مسلمان ہو گئے۔ کس کے بعد؟ صلح حدیبیہ کے بعد اور فتح مکہ سے پہلے یہ حضرت خالد بن ولید ایمان لے کر آئے۔ غزوہ احد کے موقع پر مسلمان نہیں تھے۔ انہوں نے جب وہ کمزور پہلو دیکھا، 100 لوگوں کا دستہ لے کر ایسے انتظار میں اطمینان سے کھڑے تھے، ان کو معلوم تھا، جو ماہر ہوتا ہے نا ان کو سمجھ میں آتا ہے، ان کو معلوم تھا کہ یہ جگہ اگر خالی ہوں گی تو یہ پہلو سے وار کر سکتے ہیں۔ جیسے وہ جگہ خالی ہو گئی، حضرت خالد بن ولید اپنے لشکر کے ساتھ آئے اور جتنے تھے ان کو شہید کیا۔ پھر آگے جو دشمن گئے تھے، صحابہ جن کے پیچھے پیچھے جا رہے تھے، وہ دشمن پلٹ گیا، اور یہ جو حضرت خالد بن ولید جو 100 کا دستہ لے کر آ رہے تھے، یہ دشمن ادھر سے پلٹا، حضرت خالد بن ولید ادھر، اور بیچ میں کون ہو گئے؟ مسلمان ہو گئے۔ اب مسلمانوں کا قتل عام کی جیسی شکل ہو گئی۔ 70 صحابہ کرام اس وقت میں شہید ہو گئے۔ کتنے؟ 70۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ، حضرت عمرو بن جموع رضی اللہ عنہ، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اسی جنگ میں شہید ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو گئے اور خبر یہ پھیلی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہو گئے؟ یہ اسی جنگ کا واقعہ۔ اتنا بڑا نقصان ہو گیا، اتنا بڑا کیا ہو گیا؟ نقصان ہو گیا۔ تو اللہ رب العزت نے ان کو ایک الگ قسم کی مہارت عطا فرمائی تھی، جنگ کی مہارت۔ ایسے وقت میں حملہ کرتے تھے جو وقت بالکل نازک ہوتا تھا۔ قرآن نے کہا فالمغیرات صبحا، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو کیا کرتے ہیں؟ صبح کے وقت میں حملہ کرتے ہیں، صبح کے وقت میں حملہ کرتے۔ تو اپنے کام کو مکمل کرنے کے لیے، اپنے مشن کو پورا کرنے والے یہ صبح سویرے جلدی اٹھتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ صبح سے۔ اب سننے والے سن رہے، اللہ عمل کے توفیق عطا فرمائے۔ مسلمانوں کا بہت بڑا المیہ ہے، ابھی صبح کے وقت میں مسلمان سو رہے ہیں، 10-11 بجے تک بالکل غفلت کی نیند سو رہا ہے۔ میں غفلت کی نیند ہی کہوں گا۔ تو کیا کریں گے؟ آنکھیں نہیں کھلتی، جلدی سو جاؤ، پھر آنکھ نہیں کھلتی پھر بتا دو۔ رات کے 2 اور 3 بجے اگر سوئیں گے تو پھر آنکھ کیسے کھلیں گی؟ مسلمانوں کی تنزلوں کے کئی راز ہے، اس میں سے ایک راز یہ بھی ہے کہ رات کا نظام بگڑ گیا، صبح کا نظام بگڑ گیا۔ رات میں مغل سلطنت کیوں تباہ ہو گئی؟ اخیر کے جو بادشاہ ہے وہ عیاشی میں مبتلا ہو گئے، ان کی اولادی عیاشی میں مبتلا ہو گئی، بالکل دین شریعت اسلام کی زندگی چھوڑ دیے اور من چاہی زندگی، وہ آخرت کی تو بات کی بات ہے، دنیا ہی کے اندر چاہنے کی کوشش کی اور گزارنے کی کوشش کی۔ اللہ نے ان کی سلطنت کو تباہ کر دیا، سلطنت کو کیا کر دیا؟ آج مسلمان ترس رہا ہے، پھر بھی بیدار ہونے کو تیار نہیں ہے۔ وہ صحت اور ورزش اور جم اور وہ تو بات کی بات ہے، مسجد میں فجر کو آؤ وہ نہیں آ رہے، فجر کے لیے آئے، 2 صف ہوتی ہے، اس میں سے 1.5 صف تو بزرگوں کی ہوتی ہے، جن کی عمریں 40 سے زیادہ ہے،
ऐसों की 1.5 सब 1 सब भरी हुई होती है। नौजवान कहाँ हैं? ये इस्लाम का क्रीम माना जाता है। हर कौम का जो क्रीम होता है वो नौजवान होते हैं, और हमारे नौजवान कहाँ हैं? बिस्तरों में। अल्लाह माफ फरमाए। फकत रोना रोने से कुछ नहीं होगा, बेदार होना पड़े। गवाह के वक्त बेदारी का, तो बेदारी से क्या हासिल? जिसे भी बेदार होना है वो कब बेदार हो जाए? अब बेदार हो जाए। तीसरी कसम खाई अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, फल मुगीरात सुबहा, कसम है उन घोड़ों की जो सुबह के वक्त में हमला करते। एक उसके तेज रफ्तारी की कसम खाई, दूसरे उसके महारत की कसम खाई कि सख्त जमीन हो तब भी दौड़ेगा, सख्त जमीन हो आग उड़ाते हुए दौड़ेगा, दुश्मनों पर रोब डालते हुए दौड़ेगा। और तीसरी कसम खाई कि वो सुबह का वक्त हो या रात का वक्त हो, जब भी उसको कहेंगे वो हमले के लिए क्या रहता है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे महबूब सवारी है घोड़ा, सबसे महबूब सवारी। चंद घोड़ों के नाम भी किताबों में महफूज है। एक है दुलदुल और एक है सक्ब। क्या नाम है? सक्ब, सीन काफ बा, सक्ब। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घोड़ों के नाम मिलते। फअथरन बिही नक़ा, नक़ा कहते गुबार को, नक़ा के माना गुबार, धूल, मिट्टी। फअथरन बिही नक़ा, गुबार और धूल को उड़ाते हुए चलते हैं। कसम है उन घोड़ों की जो धूल को उड़ाते हुए आगे बढ़ते हैं, धूल को, गुबार को उड़ाते हुए आगे बढ़ते। मैदान कारजार के अंदर जब जंग शुरू होती थी तो चारों तरफ से घोड़े दौड़ते थे। तो घोड़े जब दौड़ते हैं तो धूल क्या होती है? धूल उड़ने के बाद भी ये घोड़े रुकते नहीं है, बल्कि क्या होते हैं? दौड़ते रहते। फअथरन बिही नक़ा, कसम है उन घोड़ों की जो गुबार और धूल को उड़ाते हुए आगे निकलते। फवसतन बिही जमा, कसम है उन घोड़ों की जो दुश्मनों के जमाअत के दरमियान में घुस जाते हैं। फवसतना के, सतना के माना था दरमियान, औसत दर्जा बोलते नहीं क्या? औसत दर्जा, मीडियम, दरमियान। फवसतन बिही जमा, दुश्मनों के जमाअत के दरमियान सफों में क्या हो जाते हैं? घुस जाते। कौन? कभी ऐसा नहीं होगा कि तुम घोड़ों पर बैठे हैं और निकले दुश्मन पर हमला करने के लिए, और सफ और दुश्मनों के हथियारों को देखकर घोड़ा दपक गया, डर गया और वो घुसने से अपने आप को रोकने लगा और दाएं बाएं मुड़ने लगा। कभी आपने कभी ऐसा सुना नहीं होगा। ये घोड़े की बहादुरी है। लश्कर कितना भी हो, मालूम है कि मैं मर जाऊंगा, मालूम है। एक वाकया लिखा है, हजरत खालिद इब्न वलीद रदी अल्लाह अन्हु लश्कर को सीधा कर रहे हैं। सब बंदी लगाते ना, तीर अंदाज आगे, नेजाबाज उसके पीछे, फिर तलवार वाले उसके पीछे, उनके पीछे, फिर घोड़सवार। एक लश्कर की एक तरतीब होती है। हजरत खालिद इब्न वलीद रदी अल्लाह अन्हु लश्कर के बिल्कुल अखीर में थे, सफ़ों को सीधा कर रहे। और उसी लश्कर के बिल्कुल सामने हजरत अम्र रदी अल्लाह अन्हु सफ़ों को सीधा कर रहे, क्योंकि इतनी जगह में तो नहीं होगा ना। 30,000 का लश्कर है, 18,000 का लश्कर है। जब 30,000 का लश्कर है तो आगे के सफ और 30वें हजार की जो आखिरी सफ होंगी तो उसका फासला क्या होगा? बहुत लंबा होगा। और सामने दुश्मन का लश्कर है 1 लाख का, 1 लाख का लश्कर सामने, इधर 30,000 का लश्कर है। दुश्मन भी तैयार खड़ा हुआ है और इधर सहाबा कराम भी और हजरत खालिद इब्न वलीद भी अपने लश्करों को सब बंदी बना रहे हैं। अचानक इस लश्कर में से एक घोड़सवार चेहरे पर नकाब बांधा हुआ अकेला मुसलमानों के लश्कर में से निकला और दुश्मनों के लश्कर में घुस गया। अकेले ने दुश्मनों के लश्कर के सफों को तितर बितर करके रख दिया। हजरत खालिद इब्न वलीद रजी अल्लाह अन्हु वहां से देख रहे, उन्होंने देखकर यह कहा कि कौन है ये? ऐसा लगता है कि हजरत अम्र चले गए। हजरत अम्र ये सोचकर, ये देखकर सोचने लगे कि ये हजरत खालिद इब्न वलीद रजी अल्लाह अन्हु के अलावा इतनी बड़ी बहादुरी किसी और में नहीं हो सकती कि जो अकेला ही लश्कर के अंदर क्या हो गया? घुस गया है। फिर क्या हुआ? जो थे सफों में वो मचलने लगे कि उस अकेले ने सफों को इधर उधर कर दिया। हमको भी जल्दी से परमिशन दो, इजाजत दो कि हम भी जाएं और क्या करें? जंग शुरू करें। बिल आखिर
جنگ شروع ہو گئی. اب دشمنوں کا مسلمانوں کے ساتھ مقابلہ شروع ہو گیا، ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر. حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ اس نقاب پوش گھوڑ سوار کی طرف نظر جمائے ہوئے تھے. 2 مرتبہ سامنے سے آیا. حضرت خالد ابن ولید کہہ رہے رک جاؤ اللہ کے بندے، اسپیڈ سے ان کے سامنے سے نکل گئے. رکنے کا موقع ہی نہیں ملا، صفوں کو کاٹتے ہوئے چیرتے ہوئے آگے نکل گئے. دوسری دفعہ آئے، کہا کہ رک جاؤ. اتنا کہنے تک وہ حضرت کیا ہو گئے؟ آگے نکل گئے. تیسری دفعہ کہا تمہیں اللہ کا واسطہ ہے رک جاؤ. رک گئے. کہا کہ اللہ کے بندے تمہیں اللہ کا واسطہ ہے اپنا چہرہ دکھاؤ اور نام بتاؤ. وہ کہنے لگے کہ میرا نام حضرت خولہ بنت لازور ہے. وہ کون تھی؟ عورت تھی. کون تھی وہ؟ تنہا مسلمانوں کا لشکر ادھر ہے، اکیلے صف کے اندر گھس گئے، اس لیے کہ ان کے بھائی اس لشکر کے اندر قید تھے، دشمنوں کے پاس قید تھے، ان سے رہا نہیں گیا، اور وہ اکیلی صفوں کے اندر گھس گئی گھوڑے کو لے کر اور صفوں کو تتر بتر کر کے رکھ دیا. فَأَثَرْنَ بِهِ نَقَعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمَعًا. دشمنوں کے لشکروں کی جماعت کے درمیان میں جو گھس جاتے ہیں، اللہ نے ایسے گھوڑوں کی کیا فرمائی ہے؟ قسم کھائی ہے. یہ 5 گھوڑوں کی صفتوں پر اللہ نے جب قسم کھائی، یہ قسم کھانے کے بعد اللہ نے کہا ان الانسان لربہ لکنود. بے شک انسان اپنے رب کا ناشکرا ہے. اپنے رب کا کیا ہے؟ گھوڑا انسان نے پیدا نہیں کیا، گھوڑا انسان نے پیدا نہیں کیا. گھوڑے کو جو گھاس پھوس جو چارہ جو غذائیں کھلاتے ہیں وہ بھی انسان پیدا نہیں کرتا. انسان تو فقط واسطہ ہے، وہاں سے کاٹنا ہے، توڑنا ہے اور لا کر گھوڑے کو کھلانا ہے، یہ فقط واسطہ ہے. یہ گھوڑے کو صرف واسطہ بنا تو گھوڑا تمہارا اتنا فرما بردار بن گیا کہ تمہارے لیے دشمنوں کے لشکر میں گھسنے کے لیے تیار ہو گیا. اے انسان تجھے کیا ہو گیا ہے کہ دنیا پیدائش سے لے کر موت تک کروڑوں نعمتیں اللہ کی تجھ پر برستی ہے، پھر بھی تو اللہ کا نافرمان بنا، پھر بھی تو اللہ کا شکر گزار نہ بن سکا. ان الانسان لربہ لکنود. بے شک انسان اپنے پروردگار کا کیا ہے؟ ناشکرا ہے. اس صفت کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے اللہ نے 5 قسم کے گھوڑوں کی قسمیں کھائی کہ انسان تو اپنے رب کا ناشکرا ہے. تیرے مقابلے میں دیکھنا گھوڑا ہے جانور، تو جانور سے بھی بدتر نکلا. تو اس کو صرف غذا کھلاتا ہے، اس کے علاوہ تو اس کے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے؟ میں نے تجھے بولنے کی صفت عطا فرمائی، سننے کی صفت عطا فرمائی، سمجھنے کی طاقت عطا فرمائی، چلنے کی دوڑنے کی مہارت عطا فرمائی ہے، ہر چیز کی صلاحیت تجھ میں پیدا فرمائی. تجھے نیند بھی دیتا ہوں، تجھے نیند سے اٹھاتا بھی ہوں، تجھے جگاتا بھی ہوں، سلاتا بھی ہوں. اور بڑے بڑے جانوروں کو تیرے تابع کیا. ہاتھی کتنے کلو کا ہوتا ہے، ایک پیر کے نیچے دبا دے تو ہمارا قیمہ بن جائے، لیکن وہ ہاتھی ہمارے انگلی کے اشارے سے کیا ہوتا ہے؟ ادھر ادھر ہوتا ہے. اتنے بڑے ہاتھی کو تیرے تابع بنا دیا. اتنا مضبوط گھوڑا جس کی طاقت کے ابھی صفتیں ہم نے سنے اور پڑھے، اتنا مضبوط گھوڑا، اتنا ماہر گھوڑا، اس کو کس کے تابع بنا دیا؟ اے انسان تیرے تابع بنا دیا. وہ تو تیرے فرما بردار بن گئے، لیکن ان الانسان لربہ لکنود. یہ انسان تو اپنے رب کا فرما بردار نہ بن سکا. وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ. یہ جو ناشکری ہے نا، یہ ناشکری ایسی نہیں ہے کہ ڈھکی چھپی ہے. وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ. یہ ناشکری پر تو خود گواہ ہے. وَإِنَّهُ بے شک انسان عَلَى ذَلِكَ اس بات پر لشہید خود گواہ ہے. اس بات پر یعنی اپنی ناشکری کی صفت پر انسان کیا ہے؟ خود گواہ. اللہ نے اگر ایک نظام سیٹ کیا ہوتا نا، فجر کی نماز اگر نہیں پڑھیں گے تو ہاتھ کے 10 انگلیاں اس میں سے 1 انگلی کٹ جائیں گی. اگر یہ اللہ یہ نظام سیٹ کرتے تو صبح کے وقت میں آپ سوچو کتنی گردی ہوتی. عید کے وقت میں ٹریفک کے لیے جو بندے ہائر کرنا پڑتے، ٹریفک نہیں کیا ہے پارکنگ کے لیے جو بندوں کو متعین کرنا پڑتا ہے، وہ فجر کی نماز کے لیے متعین کرنا پڑتا تھا. اگر یہ اللہ چاہتے تھے یہ کر سکتے تھے اللہ، لیکن اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر بندوں کے اختیار پر چھوڑا ہوا ہے. یہ دنیا دار العمل ہے، دار الامتحان ہے. کیا امتحان لیا جائے گا؟ یہ کیا لیا جائے گا؟ امتحان لیا جائے گا. تو اللہ کہہ رہے کہ یہ جو اٹھنے کے بعد
تو نے اللہ کی نافرمانی کی، فجر کی نماز نہیں پڑھی، قرآن کی تلاوت نہیں کی، اٹھنے کے بعد اللہ کی تعریف نہیں کی، اللہ کا شکریہ ادا نہیں کیا کہ تجھے موت دینے کے بعد جگایا ہے، ورنہ اگر میں چاہتا تو تجھے سلائے رکھتا قیامت تک کے لیے، کون میرا کیا بگاڑ سکتا تھا؟ اللہم بِاسْمِكَ اموت و احیا، اے اللہ میں اٹھتا ہوں، بِاسْمِكَ اموت و احیا، تیرے نام پر جیتا ہوں اور تیرے نام پر کیا کرتا ہوں؟ مرتا ہوں۔ یہ سونے کی دعا، گویا کہ نیند کو کیا بتلایا ہے حدیث پاک میں؟ موت بتلایا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا النوم اخت الموت، النوم اخت الموت، نیند یہ موت کی بہن ہے۔ کل قیامت کے دن جنت میں جنتیوں کو نیند بھی نہیں ہوں گی، اس لیے کہ موت نہیں تو موت کی بہن بھی نہیں۔ اٹھنے کے بعد الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، تمام تعریفیں اس اللہ کی جس نے ہم کو زندہ کیا موت دینے کے بعد، جگا دیا سلانے کے بعد، والیہ النشور، اور ہم کو آج اٹھ رہا کل سو رہا پھر اٹھ رہا کل سو رہا پھر اٹھ رہا، یہ سلسلہ چلتا رہے گا، پھر آخر میں والیہ النشور، ایک دن آئے گا کہ حضرت کیا ہو گئے؟ نشور کے بعد قبور، نشور کے بعد آ رہا ہے آگے اسی آیت کے بعد وہی لفظ اللہ نے ذکر فرمایا، نشور کے بعد سیدھا قبور، پھر اس کے بعد اٹھیں گا ہی نہیں، پھر کیا کریں گے؟ اڑ گیا تو پھر اسی جوش اور طاقت کے ساتھ نافرمانی کی طرف دوڑتا ہے۔ اللہ کی نعمتوں کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال کیا جا رہا ہے۔ اللہ نے دی ہوئی جو نعمتیں ہیں، یہ آنکھ، اللہ نے دی ہوئی نعمتیں، کان، گانے سن رہا ہے، بد نظری کر رہا ہے، یہ زبان غیبتیں ہو رہی ہے، اللہ نے جو نعمتیں، مال دی عیاشی میں اڑا رہا ہے، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو کس میں استعمال کر رہا ہے؟ اللہ کی معصیت میں استعمال کر، اللہ کی معصیت میں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کنود کی تشریح فرمائے۔ کنود اس کو کہتے ہیں کہ بعض بندے ایسے ہوتے ہیں نا کہ جو مصیبت پر واویلا کرتے ہیں اور نعمتوں کے ملنے پر خاموش ہو جاتے ہیں، بڑی بڑی نعمتیں ملے کچھ نہیں، شکر نہیں، کچھ نہیں، ایسے وہ میرا کمال تھا وہ، اور تھوڑا بھی چٹکا لگ گیا، تھوڑا بھی کانٹا چبھ گیا، لگ گیا، مارا، دکھ رہا، سر دکھ رہا، پیر دکھ رہا، کیا ہو رہا ہے؟ یہ اس کو کہتے ہیں کنوت۔ اس کو ترجمے میں ذکر فرمایا ناشکرا، ترجمے میں کیا فرمایا؟ ناشکرا۔ تو وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، یہ ساری ناشکری کے جو صفت ہے نا، بندہ اس سے واقف ہے، بندہ جانتا ہے کہ میں کتنا بڑا ناشکرا ہے۔ اللہ نے صبح اٹھایا، اللہ چاہتے تو سلا دیتے، نماز نہیں پڑھی ہے پھر بھی اللہ نے گرم گرم ناشتہ کھلایا، پھر بھی اللہ رب العزت نے ٹھنڈا ٹھنڈا پانی پلایا، یہ ناشکری ہے نا، نماز نہیں پڑھتا ہے ناشکری ہے، اس کے باوجود اللہ نعمتیں دیتا ہے، اور اس بات پر بندہ خود گواہ ہے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اس لیے کہ انسان، انہو کے اندر جو ہو ہے نا، ہو یہ انسان ہے، انسان کی یہ ضمیر ہے جو لوٹ رہی ہے پیچھے انسان کی طرف۔ وَإِنَّهُ، بے شک انسان، لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، خیر عرب کے اندر خیر کو جو ہے نا مال سے تعبیر کرتے ہیں، کس سے؟ مال سے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ، بے شک انسان مال کی محبت میں، لشدید، بہت زیادہ سخت ہے۔ مال کی محبت میں انسان کیا ہے؟ بہت زیادہ سخت ہے، جس کی وجہ سے وہ انسان اللہ کی نافرمانی کر بیٹھتا ہے۔ افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، کیا انسان نہیں جانتا اس وقت کو کہ اس کو، اس دن کو نہیں جانتا جس دن قبروں میں سے مردوں کو اٹھایا جائے گا۔ افلا یعلم، کیا وہ نہیں جانتا، اذا، اس دن کو، بعثر، اٹھایا جائے گا، ما فی القبور، جو قبروں میں ہے۔ قبروں میں کیا ہے؟ مردے۔ کیا انسان اس دن کو نہیں جانتا جس دن مردوں کو قبروں سے نکالا جائے گا؟ وحصل ما فی الصدور، اور دلوں میں جو چیزیں چھپی ہوئی ہیں اس کو ظاہر کیا جائے گا۔ یہ قیامت کے دن کی طرف اشارہ ہے۔ ان ربهم بهم یومئذ لخبیر، بے شک ان کا رب اس دن ان سے باخبر ہوں گا۔ باخبر تو آج بھی ہے، باخبر تو آج بھی ہے، لیکن اس وقت میں بتائیں گا کہ میں کیسے باخبر ہوں۔ اس وقت کیا کریں گا؟ بتائیں گا کہ میں کیسے باخبر ہوں۔ ابھی تو دیکھ رہا ہے، تو شراب پی رہا ہے، تجھے لگتا ہے کہ کسی نے نہیں دیکھا،
کسی نے نہیں دیکھا، باپ سے چھپ کے شراب پیتے، ماں سے چھپ کے شراب پیتے، بیوی سے چھپ کے شراب پیتے، ابتدا میں بیوی گھر والوں سے چھپ کے سگریٹ پیتے، گھر والوں سے چھپ کے نشہ کرتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے۔ اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ کیا ہے؟ دیکھ رہے ہیں، لیکن کل قیامت کے دن اللہ بتائیں گے کہ میں کیسے باخبر تھا۔ ان ربهم بهم یومئذ لخبیر، بے شک ان کا رب ان سے، بہم ان سے، یومئذ اس دن، لخبیر کیا ہوں گا؟ باخبر ہوں گا، ہر چیز کا حساب دیا جائے گا۔ اللہ رب العزت موت کے آنے سے پہلے ہمیں موت کی تیاری کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، ہر لمحے، ہر گھڑی، ہر آن اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ الف الف مرہ، اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتی، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا اول الاولین ویا آخر الآخرین ویا ذا القوة المتین ویا راحم المساکین ویا ارحم الراحمین، یا دائما بلا فناء ویا قائما بلا زوال ویا امیرا بلا وزیر، یا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، جزا الله أن محمدا ما وأهله صلى الله عليه وسلم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔